اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنی فہرست کے مطابق محترم عرفان منصوری صاحب جو صحافی ہیں راشٹریہ سہارا محمود آباد کے، حضرت کو محترم صاحب کو اس حوالے سے میں زحمت دینا چاہتا ہوں۔ یہ اور بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی چوکھٹ پہ کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اور ایک اعلان یہ کرنا ہے کمیٹی کی جانب سے، منصور بھائی کے بعد حضرت مولانا شبلی صاحب بہرائچی کا بیان ہوگا، اور ان کے بیان کے بعد میں انشاءاللہ دستار بندی کا عمل وجود میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت قاری شرافت صاحب اور پھر حضرت علامہ کفیل اشرف صاحب کا بیان ہوگا۔ تیری ذات اعلیٰ صفات ہے، تیرا نام آب حیات ہے۔ تیری ذات اعلیٰ صفات ہے، تیرا نام آب حیات ہے، تیرا ذکر وجہ نجات ہے، تیری شان جل جلالہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ گما تو فخر عالم تیری نسبت اور ہی کچھ ہے، گما تو فخر عالم تیری نسبت اور ہی کچھ ہے، مگر مجبور ہوں حکم شریعت اور ہی کچھ ہے۔ کیا کہنے، گما سبحان تو اللہ، فخر عالم واہ واہ۔ تیری نسبت اور ہی کچھ ہے، مگر مجبور ہوں حکم شریعت اور ہی کچھ ہے۔ یہ ہے وہ نور جو تخلیق آدم سے بھی پہلے تھا، واہ۔ یہ ہے وہ نور جو تخلیق آدم سے بھی پہلے تھا، بظاہر ابن آدم ہے حقیقت اور ہی کچھ ہے۔ کیا بات ہے، بظاہر سبحان ابن اللہ، آدم سبحان ہے اللہ، واہ حقیقت اور ہی کچھ ہے۔ صلی اللہ زباں علیہ پر نام وسلم۔ پیغمبر حکومت غیر کی دل پر، زباں پر نام پیغمبر حکومت غیر کی دل پر، ارے توبہ تیرا رنگ طریقت اور ہی کچھ ہے۔ کیا بات ہے، ارے واہ توبہ واہ واہ، تیرا رنگ طریقت اور ہی کچھ ہے۔ واہ واہ واہ۔ آج کی اس پروقار جلسہ دستار بندی کے صدر عالی وقار، اس مدرسے کے مینیجر، میرے بہت ہی پرانے دوست اور ساتھی محترم شیخ شاکر علی صاحب، بہت ہی محترم، میرے بہت ہی مشفق، میرے سرپرست، ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا شبلی صاحب بہرائچی دامت برکاتہم، ہمارے درمیان میں بہت ہی اچھی نظامت کے فرائض انجام دینے والے حضرت مولانا جلیس دانش صاحب، میرے بہت ہی محترم اور اس ضلع سیتاپور کی نمائندگی پورے ہندوستان کے صوبوں میں کرنے والے میرے بہت ہی مشفق بھائی شمیم رام پوری صاحب، میرے بہت ہی مخلص میرے بھائی حافظ شرافت بسوانی صاحب، حاجی توحید عالم صاحب، اشفاق صاحب میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، مجاہد الاسلام صاحب، مولانا مجاہد الاسلام صاحب، حافظ عبدالحفیظ صاحب، مولانا عبدالحفیظ صاحب، بہت سارے ہمارے محترم یہاں پر موجود ہیں۔ آج کی یہ محفل، آج کا یہ ڈائس محترم علماء اکرام کا ہے، ذی علم حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہماری لب کشائی جو ہے وہ جرت بہرحال کر رہا ہوں ان تمام حضرات کے سامنے۔ آج کی یہ پروقار محفل جو جلسہ دستار بندی کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، جن کی یاد میں حاجی مقصود علی قریشی صاحب، اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام المدارس کے لوگوں کو جو یہ تعلیمی سلسلہ یہاں پر قائم کیے ہوئے ہیں اور تمام تر کوششوں کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس ایک ایسی اللہ رب العزت کی کتاب ہے کہ جس کو پہاڑوں نے بھی نازل ہونے سے منع فرمایا تھا۔ ہمارا قرآن مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا،
اور اس کو محفوظ کرنے والے جو سینے تھے وہ ہمارے حافظ قرآن کے تھے. انہوں نے پورا قرآن مقدس اپنے سینوں میں محفوظ کیا. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ان تمام حفاظ اکرام کو جن کے سروں پر آج دستار باندھی جائے گی. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ان تمام اساتذہ اکرام کو جنہوں نے انہیں حفظ کرایا. تمام اراکین کمیٹی کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت ہی مبارکباد کے لائق ہیں وہ ایسے ماں باپ کہ جن کی اولادوں نے قرآن مقدس جیسی عظیم آسمانی کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا. ہم انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. حافظ قرآن کے بارے میں محترم حضرت مولانا شبلی صاحب بہرحچی دامت برکاتہم آپ کو بتائیں گے. حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری آپ کو بتائیں گے. قرآن مقدس ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے جس کو محفوظ کیا ہے تمام ہمارے حفاظ اکرام نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حافظ قرآن جو بعمل حافظ قرآن ہیں ان کے والدین کو روز محشر ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا. بعمل حافظ قرآن کے متعلق آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں کہ اے بعمل حافظ قرآن تو جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا اور قرآن مقدس کی 6666 آیت کریمہ تلاوت کرتا جا. اور جہاں پر قرآن مقدس کی 6666 آیت کریمہ مکمل ہوگی وہ تیرا آخری مقام و تیری منزل ہوگی. وہ حافظ قرآن جو اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس کی سفارش پر اللہ رب العزت ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. بہت محترم ہیں وہ حضرات جنہوں نے مبارکباد پیش کی ہے. آج یہ محفل جہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوگا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں رحمت عالم بن کر تشریف لائے تھے. آج حضرت مولانا اسلام الحق صاحب دامت برکاتہم خطاب فرما رہے تھے. بہت ہی عظیم ان کا خطاب تھا. آج ہم نے مدارس کی طرف سے توجہ ہٹائی. آج ہمیں دنیا ذلیل و خوار کر رہی ہے. جو کھو گئیں میری عظمتیں میری غفلتوں کا ہی راز ہے. جو کھو گئیں میری عظمتیں میری غفلتوں کا ہی راز ہے. جو میں جاگ اٹھوں تو میرے لیے وہی تخت ہے وہی تاج ہے. آج ہمیں واپس جانا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں دین اور دنیا کی بھلائی، آپ چاہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین اور دنیا ہماری زندگی میں داخل ہو تو آئیے مدارس کی طرف آئیے. مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کرائیے جہاں سے اس بات کا پتہ چلے گا کہ جناب آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کیا تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت عالم دنیا میں بن کر تشریف لائے تھے. فتح مکہ کے موقع پر جب تمام صحابہ اکرام فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول آج بدلے کا دن ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ نبی محترم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے تھے کہ نہیں، آج عام معافی کا دن ہے. جب ہمارے اخلاق بلند ہوں گے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی اور حالات پر ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی آج یہ دنیا ہمارا احترام کرنے پر مجبور ہو جائے گی. آج ہم نے اخلاق کو چھوڑا، آج ہم نے مدارس کی طرف توجہ ہٹائی. علم بہت بڑی چیز ہے، علم سیکھیے. قرآن مقدس کے اندر جو سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس میں بھی پڑھنے اور پڑھانے کا ذکر آیا تھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم علم سیکھو بھلے تمہیں چین تک کا سفر کرنا پڑے. آج ہمیں واپس آنا پڑے گا. یہ مدارس ہیں جہاں پر ہمیں معلوم ہوگا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کیا تھی. ہمیں معلوم پڑے گا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کیا تھی. ہمیں پتہ چلے گا کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے. ہمیں تعلیم ملے گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شجاع اور بہادر تھے. تمام صحابہ اکرام جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت یافتہ جماعت تھے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا اگر ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے. ہم آپ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ان مدارس کے لوگوں کی عزت افزائی کیجئے، ان کا احترام کیجئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالات زندگی ان کو اپنی زندگی میں ڈھالیے. ہمیں غیروں سے شکایت نہیں ہے.
آج ہمارا معاشرہ بے چین ہے، ہم بے چین ہیں، ہم پریشان ہیں. مسجدوں سے نعرے تک اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، لیکن ہماری صفوں کی کیا حالت ہے، غور کرنا پڑے گا اس بات پر. میں انہی چند گزارشات کے ساتھ لب کشائی میں نے کی ہے. حضرت مولانا شبلی صاحب بہرائچی دامت برکاتہم عالیہ ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں، عظیم شخصیت ہیں. یہ ایک ایسے بزرگ کی شخصیت ہیں جن پر ہم سب کی ان کی بڑی شفقت رہتی تھی ہم سب پر. آج ہمارے درمیان حضرت مولانا نذر محمد صاحب ناظر بہرائچی نہیں ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ان کی دینی خدمات اور جس طرح سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت المقام میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کے درجات و مراتب کو ان کو بلند فرمائے. ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس عظیم الشان تاریخی جلسے دستار بندی میں ایک بہت ہی محترم شخصیت، اس علاقے کی بہت ہی قداور شخصیت، سابق کارگزار وزیر اعلیٰ اتر پردیش محترم ڈاکٹر عمار رضوی صاحب آنے والے تھے. شاکر بھائی سے بات بھی ہوئی تھی، لیکن شاید ان کے پہلے سے کچھ پروگرام انگیج تھے، اس لیے وہ نہ آ سکے. تو میں ان کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں شاکر صاحب کہ وہ آپ نے ان کو بلایا، اور ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف نہیں لا سکے. لیکن محترم ڈاکٹر عمار رضوی صاحب نے اس جلسے کی کامیابی کے لیے اپنے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا، وہ آپ قبول فرما لیں. انہی چند گزارشات کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی ہم معافی چاہتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.